السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو مائی چینل ویجو شورٹ لیکچرس۔ آج میں ڈسکس کروں گی آپ کے ساتھ اسلامک اسٹڈیز 201 کا لیسن نمبر 9۔ تو جلدی سے ہم اپنا لیسن نمبر 9 اپنی اسکرین پہ اوپن کر لیتے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، تو لیسن نمبر 9 جو ہے ہم نے اپنی اسکرین پہ اوپن کر لیا ہے۔ اب سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر کسی نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور جو ہے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والا نوٹیفیکیشن بھی میرا آپ تک آتا رہے۔ اب جلدی سے ہم جو ہے اپنا لیسن نمبر 9 جو ہے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج اینڈ اٹس اسلامک کنسیپٹ، علم اور اس کا اسلامی تصور۔ ڈیفینیشن آف نالج، علم کی تعریف۔ اب جو ہے دینی اصطلاحات اور قرآن و حدیث میں استعمال کے مطابق علم صرف وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کے ذریعے بنی نوع انسان کی رہنمائی کے لیے نازل کیا ہے، اور اس کے مشن پر یقین کرنے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلا فرض یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی تعلیمات ٹھیک ہے اور رہنمائی اور کیا کرنا اور نہ کرنا سیکھنا اور تلاش کرنا ہے۔ اب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اب جو ہے پہلا فرض یہی ہے انسان پر، اس میں یہی فرمایا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ وہ اس کو سیکھنا اور جو ہے اس کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ دین کو سیکھے اور اس کے مطابق جو ہے زندگی گزارے۔ اب زبانی گفتگو، اب یہاں سے دیکھیں، دا لرننگ اینڈ ٹیچنگ میں بھی جی اب گفتگو اور مشاہدے کے ذریعے سیکھنے اور تعلیم کی تکمیل ہو سکتی ہے، جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما کے دور میں اور ان کی وفات کے فوراً بعد کے سالوں میں ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنا سارا علم اسی انداز میں حاصل کا قول سنا اور اس کے اعمال اور جو ہے عمل کا مشاہدہ کیا۔ یہ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اسی طرح کیا، انہوں نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کیا جنہوں نے اس سے استفادہ کیا۔ اب یہی بات بیشتر تابعین صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے جانشینوں کے علم کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے۔ انہوں نے صحبت اور سماعت کے ذریعے حاصل کیا، اور پڑھنے لکھنے اور کتابوں کے ذریعے بھی علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد کے اوقات میں یہ علم دینے کا طریقہ بن گیا تھا، کتابیں پڑھیں اور تجویز کی گئی جیسا کہ آج ہیں۔ پہلے تو بتایا گیا ہے کہ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما سیکھتے، یعنی کہ زبانی قول سے، اور جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جو ہے اور جو ہے تابعین نے سیکھا، تو لیکن بعد میں پھر کتابیں وغیرہ چھپ گئیں، اس طرح سے جو ہے لوگ علم حاصل کرنے لگ گئے۔ اب جو ہے اللہ کے رسول نے کہا، اللہ میسنجرز، یہاں سے دیکھیں، اللہ میسنجر ہر سیٹ، اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ یہ ہر اس فرد کے لیے فرد ہے جو مجھ پر اللہ کا رسول مانتا ہے مجھے اور اللہ کے دین اسلام کو قبول کرتا ہے تاکہ دین کا ضروری علم حاصل کرے۔ نبی نے یہ بھی کہا کہ اس علم کے حصول میں آدمی کی کوشش اللہ کی راہ میں ایک طرح جہاد اور اس کے قریب تر ہونے کا ذریعہ ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کی میراث ہے اور ضمن میں کوتاہی اور لاپرواہی ایک قابل سزا جرم ہے۔ یہ علم انبیاء اور خصوصاً اللہ کے رسول دیتے ہیں، وہ واقعی انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں۔ اب تمام مخلوقات بشمول آسمان کے فرشتے جو ہیں اور زمین پر چونٹی، سمندر میں جو مچھلی ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ حدیث میں آتا ہے اور بالکل حق سچ بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اسی فطرت سے پیدا کیا ہے، اور جہاں تک وہ لوگ جو انبیاء کرام کی اس مقدس ورثہ کو غلط انجام کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ بدترین مجرم ہیں جو الہی ناراضگی اور غضب کے مستحق ہیں۔ اب نیکسٹ ہے، وٹ ہیپن اف نالج از ڈیوائڈ آف فیتھ، اگر علم ایمان سے دستبردار ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی تعلیمی میدان سے دور جنگل میں رہنے والے ایک ناخواندہ فرد کے ساتھ فرسٹ کلاس اسکالر کا موازنہ کر کے ہی انسان کی زندگی اور سطح اور شعبے میں علم کے اثرات کا احساس ہو سکتا ہے۔ بلا شبہ ان کے مابین مماثلت کے مقابلے میں اختلافات بہت زیادہ ہوں گے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ان دونوں افراد کا ایک ہی ماحول میں ایک ساتھ رہنا ناممکن ہے۔
یہ رحمت الہی کی ایک علامت ہے جو نسل انسانی تک پہنچی ہے کہ اس نے ہمیں مختلف شعبوں میں علم حاصل کرنے کا طریقہ سکھایا ہے اور ہمیں اس کے وسائل مہیا کر دیے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ جو ہے بندے علم حاصل کریں۔ اب نیکسٹ پوائنٹ کیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے واللہ اخرجکم، یہاں سے آیت دیکھیں جی، اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے رحم سے بغیر کسی جانکاری کے نجات دلائی ہے اور تمہیں سننے، دیکھنے اور عقل عطا کر دی ہے کہ شکر کرو۔ مزید یہ کہا کہ اللہ نے لوگوں کو اس کی راہ کیسے تلاش کرنے کا طریقہ سکھایا۔ اس نے انہیں کتابوں کے ذریعے الہام بھیج کر پیغمبر بھیجے ہیں اور ان پر ان کی عظمت کی علامتوں اور ان کی قدرت کے عجائبات کو انکشاف کیا ہے جو اس کے رب العزت اور الوہیت کی گواہی دیتے ہیں، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ نے زمین اور اس کے تمام سامان کو بھی انسانوں کے اختیار میں رکھ دیا ہے اور اس نے ان کو اس سے فائدہ اٹھانے کے ذرائع فراہم کیے ہیں اور ان فوائد کو ان کی تحقیق، تجربات، مشقت اور مشقت کے جو ہے اس کے مناسب سے بنایا ہے۔ اب اگلی آیت دیکھیں، نرفع درجات من نشاء، جی، اللہ تعالیٰ بلند کرتے ہیں درجات جس کے چاہتے ہیں، وفوق کل ذی علم علیم، کیا فرمایا ہے اس میں کہ ہم نے صرف تم سے پہلے ہی مرد بھیجے تھے، لہٰذا لوگوں کو سیکھنے والے سے پوچھیں اگر آپ کو معلوم نہیں تو واضح نشانیاں اور تحریری اصول کے ساتھ۔ یہ اہل قریش کے لیے ایک دعوت تھی، انہیں بتانے کے لیے کہ اگر انہیں کوئی شبہ ہے تو انہیں ایسے لوگوں سے پوچھنا چاہیے جو پرانے اور نئے عہد نامے کے بارے میں جانتے ہیں اور جو ہے موخر و ذکر انہیں بتاتے ہیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، یہ آیت دیکھیں، بے شک ان میں سے، ٹھیک ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا، اور نہیں ہم نے بھیجے، من قبلک، آپ سے پہلے، إِلَّا رِجَالًا، مگر لوگ، نوحی الیہم، وحی کی جاتی ان کی طرف، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، پس پوچھئے اہل ذکری، جاننے والوں سے، ذکر کرنے والوں سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم ہو نہیں جانتے، بالبینات، واضح دلیلیں، والزبر، اور صحیفے، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک نے جو ہے اس میں فرمایا گیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام بھیجے، ان پر وحی نازل فرمائی اور اس کے بعد جو ہے صحیفے بھی نازل فرمائی، اس طرح تم پر علم پہنچایا۔ اگلی آیت کیا ہے، بل اکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، بلکہ زیادہ ان میں سے نہیں وہ جانتے حق کو، بس وہ اعراض کرتے ہیں۔ مطلب کہ جو ایمان کو نہیں پہنچے اور جو ہے یقین نہیں لے کر آتے، اللہ کی آیات کو نہیں دیکھتے، تو پھر وہ اعراض کرتے ہیں، اس سے منہ موڑتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر وہ جو ہدایت نہیں اس طرح پا سکتے جو ان میں سے زیادہ نہیں جانتے۔ آگے ہے فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِهِمْ، جی اس کا ترجمہ کیا ہے کہ جانتے ہو کہ زمین پر زندگی کے بارے میں کیا معلوم ہے اور وہ آخرت سے بے خبر ہیں۔ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ، بس جب آئے ان کے پاس رسول واضح دلیلوں کے ساتھ، فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ، وہ فارغ وہ خوش ہوتے ہیں جو ان کے پاس ہے، من العلم، علم میں سے، وَحَاقَ بِهِمْ، اور گھیر لیا ان کو، مَا كَانُوا بِهِ، جو وہ تھے اس کے ساتھ مذاق اڑاتے۔ اس میں بتایا گیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کے پاس علم لے کر آئے، تو پھر وہ اس کے ساتھ اس پر ایمان نہیں لے کر آئے، تو جو ان کے پاس پہلی جو تورات تھی اسی پر جو ہے جو یقین رکھتے تھے، جو پہلی ان پر سے کتابیں نازل ہوئی اور اس میں بھی انہوں نے رد و بدل کی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ اسلام آیا، جو آیات نازل ہوتی وہ ان کا مذاق کرواتے تھے، اور جو ہے وہی اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ان کو جو ہے ان کو عذاب نے پھر گھیر لیا، ان کو عذاب نے گھیر لیا اور گھیر لے گا، جو وہ تھے آیاتوں کا، اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے۔ اب فرمایا گیا ہے کہ کیا اطمینان اور خوشی واقع ہوئی ان کو کہ جب یہ، بلکہ اس کی منفی کی ہے کہ بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہے جتنا زیادہ ترقی یافتہ انسان اپنے سیکولر علم میں جتنا ترقی کرتا ہے، نفسیات اور نفسیات کے ماہر دفتروں میں بار بار آنے والے لوگوں کی تعداد اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔
اب جو ہے ان پر آیات اللہ کی نازل ہوتی، وہ اس کو خوشی سے نہ دیکھتے، اس پر ایمان لے کر نہ آتے، بلکہ الٹا ان کو اس کا مذاق بناتے تھے۔ اب آگے آیت ہے کہ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یعنی کہ لوگ متفق ہیں کہ سادہ زندگی اپنی تمام پیچیدگیوں کے ساتھ مادی زندگی سے زیادہ خوشی لاتی ہے۔ دنیا پر حکمرانی اور کنٹرول کے عزائم نے علم کو تباہ کی کن بنیاد بنا دیا ہے، جس سے زمین اور اس کی مخلوقات کو دنیا پر حکمرانی اور کنٹرول کے عزائم نے علم کو تباہ کن بنا دیا ہے، جس سے زمین اور اس کی مخلوقات کو جو ہے مٹا دینے کا خطرہ ہے۔ انسانوں نے اپنے حصول علم کی شاخوں پر اپنا کنٹرول کھو دیا اور ایمان کی عدم موجودگی میں وہ ایسے آوازوں میں سب سے زیادہ خطرناک ہو گئے ہیں جو دنیا کو تباہی کا خطرہ بناتے ہیں۔ اب جو ہے لیسن ورسز آف لیسن نمبر 9، لیسن نمبر 9 کی جو آیات ہیں وہ دیکھ لیں۔ تو یہ ساری جو ان میں سے جو آیات ہیں، مطلب کہ ان میں سے زیادہ موسٹلی ہم نے اپنے لیسن میں بھی اس کا ترجمہ دیکھا ہے۔ اب ہم احادیث دیکھ لیتے ہیں لیسن کی، ٹھیک ہے، یہ آپ ایک بار خود ریڈ کر لیجئے گا۔ اب جو ہے احادیث آف لیسن نمبر 9۔ تو یہاں سے جو ہے ہمارا لیسن نمبر 10 سٹارٹ ہو رہا ہے، جو ہے لیسن نمبر 9 کی حدیث سے۔ تو انشاءاللہ یہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں کریں گے۔ اور اوکے اسٹوڈنٹس، آپ اچھے سے یہ اپنا لیکچر کی جو آیات بھی دیکھ لیں، اس کا ترجمہ بھی، اور ترجمہ میں بالکل غلطی نہیں کرتے، جس طرح ہوتا ہے بالکل اسی طرح ہی لکھتے ہیں۔ اس لیے آپ 2 آیتیں جو آپ کو ایزی لگے وہ آپ لیسن میں سے کر لیں آیتیں، اور اس کا ترجمہ بالکل ایز اٹ از کر لیں، جس طرح ہے بالکل اسی طرح، کہ بالکل کوئی چینجنگ نہ ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قرآن کریم کی آیات ہے، اس کا ہم ترجمہ میں یا اس کی آیت میں کچھ بھی تبدیلی بالکل نہیں کر سکتے۔ باقی جو ہے غلطی اگر کچھ ہو بھی جائے تو اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ تو اچھے سے اپنا لیکچر لیں، اور جو ہے اس کے بعد ہینڈ نوٹس بھی ایک بار ریڈ کر لیں، تو زیادہ آپ کے کنسیپٹس کلیئر ہو جائیں گے۔ ہم ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، جس میں ہم سیکھیں گے جو ہے نالج اینڈ اسلامک کنسیپٹس، جو ہے لیسن نمبر 9، اس کے جو ہے اسی کے بارے میں جو ہماری احادیث ہے لیسن نمبر 10 میں۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔